بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. آج کی گفتگو کا موضوع میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو ہے کہ جس کے اندر یوں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک پرندہ ہے اور اس کے پروں سے آگ نکل رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے، تو محسوس اور باور یوں کروایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا پرندہ ہے کہ جس کے پروں سے آگ نکلتی ہے، چونچ سے آگ نکلتی ہے. لہٰذا مجھ سے میرے ایک مقتدی نے سوال کیا کہ استاد جی، وہ جو پرندہ نظر آ رہا ہے آج کل اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو کیا ایسا پرندہ موجود ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ احادیث کے اندر اس کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یہ بات ویسے ہی افواہن پھیلا دی گئی کہ اس پرندے کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو پھر یہ جو پرندہ ہے اس کے ساتھ آگ دوسری جلائی گئی ہے، اور ویسے 2-3 ویڈیوز کو اکٹھا کر کے ایسا باور کروایا جا رہا ہے کہ اس پرندے سے آگ نکل رہی ہے. حالانکہ کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ اس کے منہ سے، اس کے چونچ سے، اس کے پروں سے آگ نکلے، ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے. اور یہ جو پرندہ دکھنے والا ہے یہ بھی ایسے معلوم ہو رہا ہے جس طرح کی مرغابی ہوتی ہے، کوئی دریائی پرندہ ہے. تو لہٰذا اس بات کی طرف اپنا ذہن نہ لے جایا جائے کہ اس پرندے کا حدیث مبارکہ کے اندر تذکرہ، نہ بابا نہ، حدیث مبارکہ کے اندر ایسے پرندے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اور نمبر 2، اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، یہ بات بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ویڈیو ہے، اس کے اندر سے کوئی آگ نہیں نکل رہی. عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی پرندہ ایسا ہو کہ اس کے پروں سے، اس کی چونچ سے آگ نکل رہی ہو، تو لہٰذا اس سے بچا جائے. پھر ایک اور بات یوں بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو پرندہ ہے اس نے لاس اینجلس امریکہ کے اندر آگ لگائی ہے، لہٰذا یہ بات بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اس پرندے کی وجہ سے آگ نہیں لگی، ہو سکتا ہے وہاں پر اللہ کا عذاب ہو، اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پر آگ لگائی ہو. تو اس پرندے کی طرف اس آگ کو منسوب کرنا یہ کوئی درست بات نہیں، اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے. تو لہٰذا ہر سنی سنائی بات آگے نہ پھیلائی جائے، ہر ویڈیو کو آگے شیئر نہ کیا جائے، بلکہ اس بات کی جانچ پڑتال کر لی جائے، اس کی حقیقت کو دیکھ لیا جائے کہ یہ آیا حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا نہیں، اس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ یا دینی فائدہ ہے یا نہیں. ایسی بات کو آگے پھیلانا چاہیے، ورنہ پھر ایسی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اللہ جل جلالہ ہمیں تمام احادیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.